السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو وے انفو کے پیارے دوستو، اللہ کے لامکاں سے مقام میں آنے اور کائنات کو تخلیق کرنے سے شروع ہونے والے سلسلے کا یہ 14واں پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو کائنات کی ابتدائی تخلیق سے حضرت نوح علیہ السلام تک تفصیل کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ ان ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی زندگی اور موت تک کے مکمل حالات و واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پورا نام ہود بن صالح بن اشفقشن بن سام بن نوح تھا۔ انہیں ہود کے علاوہ آبر بن صالح بن اشفقشن بن سام بھی کہا جاتا تھا، جبکہ کچھ لوگ انہیں ہود بن عبداللہ بن رباح بن جارود بن عاد بن اوز بن ایرام بن سام بن نوح علیہ السلام بھی کہتے تھے، اور کچھ دوسرے لوگ انہیں یکے بعد دیگرے وقتاً فوقتاً پہلے دونوں ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا قبیلہ عاد بن اوس بن سام بن نوح کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ عرب تھے اور ان کی سکونت یمن کے پہاڑی علاقے میں تھی، جو امان و حضر موت کے سمندری ساحل پر واقع تھا، جسے شہر کہا جاتا تھا، اور ان کی وادی کا نام مغیث تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے قبیلے والے خز سے تیار کردہ خیموں میں رہتے تھے، لیکن ان کی بناوٹ اتنی عمدہ ہوتی تھی کہ خود حق تعالی شانہ نے قوم عاد پر عذاب الہی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اس کے خیموں کی خوبصورتی اور عمدگی کی طرف بھی اشارہ کیا، جو عذاب خداوندی کے بعد یکسر تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس جیسی قوم پھر دنیا کے کسی علاقے میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ قوم عاد ایسی قوم تھی جن کے قد 70 80 فٹ تک ہوتے تھے، جو 300 400 سال میں جا کے بالغ ہوا کرتے تھے، جو کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، جن کی نظر کبھی خراب نہیں ہوتی تھی، جن کے کاندھے کبھی نہیں جھکتے تھے، جن کے دانت کبھی نہیں ٹوٹتے تھے۔ ان کی عمریں 800 900 سال تک ہوا کرتی تھی۔ یہ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جن کے جسم مضبوط و توانا افراد پر مشتمل تھے۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں زمین پر خوب پھیلایا۔ حضرت ابن عباس اور مقاتل سے منقول ہے کہ ان کے قد 6 گز یا 18 فٹ تھے۔ قوم عاد سے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا کسی قدیم تاریخ کے کتب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثرات کے ذریعے جو محققین علماء الآثار نے ان کے بارے میں حاصل کی ہیں۔ پہلا ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے اس کے بیان کردہ حقائق کو بھی یقینی تصور کیا جائے گا۔ قوم عاد کا ذکر قرآن کریم کی سورتوں سورۃ الاعراف، سورۃ ہود، سورۃ المومنین، سورۃ الشعراء، سورۃ السجدہ، سورۃ الاحقاف، سورۃ الذاریات، سورۃ القمر اور سورۃ الحاقہ 9 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ بحیرہ عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے، جسے صحرائے الاحقاف کہتے ہیں۔
یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 6,50,000 مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں۔ یہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو وہ منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ قوم عاد اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتی تھی اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا منار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کے بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جسے معیار اور جس انداز کی تعمیراتیں کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در المنصور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ ان کے بتوں کے نام سمود اور راہب تھے۔ ابن کثیر میں تیسرا نام سمد بیان ہوا ہے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود و ہرا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کا تعلق قوم عاد ہی سے تھا۔ قوم عاد عربی النسل تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت فرمائی ہے جس میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے 4 نبی عربی ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور تمہارے نبی اے ابو ذر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیہہ شخص تھے۔ حضرت ہود نے ان سے کہا، بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور وہ ہماری نظر میں تم ہی جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارا باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے باغات، میٹھے پانی کے بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا قوی مضبوط و قد آور جسامتیں، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جد و جہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ
آپ کو جادوگر، ساحر زدہ شخص خیال کرتے تھے کہ جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شدابی ویرانی میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا، پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ بدحال و پریشان ہو کے یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل وعظ و نصیحت کرتے اور فرماتے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور پھر دیکھو تم گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ کہنے لگے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھیں کہ اس ارض و سما کی مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ قوم عاد کے 70 سردار مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں قوم عمالیق کے معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کرنے والے سردار کا نام کیل بن عنبر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ، سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ کیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاکت و تباہی کو پسند کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا، تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس تیز ترین آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 راتیں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا۔ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ مسئلے ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی۔ چنانچہ عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔
آپ نے فرمایا اے عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ بنی نوع انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور بار بار انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی و اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات محنت کرنی چاہیے اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اسی طرح اس سلسلے سے جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔